اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلا ندعم. تمام مومنین کو یا علی مدد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، جس میں مرزا انجینئر نے انتہائی بے باکی کے ساتھ گستاخانہ لینگویج یوز کیا ہے اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے لحاظ سے، جناب مسلم ابن عقیل صلوات اللہ علیہ اور ان کے والد گرامی قادر کے بارے میں، اور قاتلان اہل بیت کو بنعوذ باللہ من ذالک اہل بیت کے اندر داخل کرنے کی ایک گھٹیا کوشش کی ہے. وقت ضائع کے بغیر ہم چلتے ہیں مرزا منگول جیلوی کی اس ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی شیعہ سنی کتب سے دلائل کے ساتھ ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ آیا جنہیں اہل بیت منوانے بھی اتنا بضد ہے کہ واقعاً وہ اس اہل تھے کہ انہیں اہل بیت کہا جائے، نعوذ باللہ من ذالک. بسم اللہ. حضرات کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو علی حسن حسین سے تمہیں بہت زیادہ محبت ہے، یہ تم لوگ بھول گئے کہ غدیر خون والی حدیث میں آل عقیل، آل جعفر، آل عباس کو کہا، تو پھر تم بنو عباس سے بھی محبت کیا. جی ہم محبت کرتے ہیں ان سے، کیوں نہیں محبت کرتے ہیں؟ صرف واقعہ کربلا میں سیدنا حسین علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی شہید ہوئی ہے. مسلم بن عقیل کون ہے جو پہلے شہید ہیں کربلا کے؟ تو وہ آل عقیل میں سے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ان لوگوں کو شادی کہتے ہو نا، تو پھر اس طرح یہ جیسے تو کہ نا کہتے ہیں ہمیں کیا، ہاں ہم تو ان کو دیکھیں، ان کے اگر اعمال برے ہوں گے پھر تو ہم ان کو ریگارڈ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اگر وہ تو میرا ایک کلپ بھی ہے، کیا ہاشمی سیدوں کا احترام ضروری ہے، اس میں نے بتایا کہ اگر میرا ایک کلاس فیلو تھا جو سید تھا لیکن قادیانی تھا، اب میں اس کا احترام کیوں کروں؟ اس طریقے سے اگر ایک ہاشمی سید بھی ہو اور اس کا عقیدہ شرکیہ ہو تو میں اس لیول تک تو اس کا احترام نہیں کروں گا نا. تو پہلی بات وہی ہے. آل عباس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اے قریشی صاحب بیٹھے نے فرانس صاحب وسیم، ان کہنے تسی اہل بیت ہی چوں. ویسے یہ ہماری حدیثیں بیان کرنے سے نا کئی ایک نئے اہل بیت بھی سامنے آ گئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم بھی اہل بیت ہیں. اس میں علی بھائی اگلی ایک بات کی جاتی ہے اکثر کہ حضرت عقیل بن ابی طالب تعالیٰ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں سگے، تو حضرت علی کی وکالت آپ زیادہ کریں گے یا وہ زیادہ کریں گے؟ یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے. جس کی قسمت میں لکھا ہوگا نا جی وکالت کرے گا وہ، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ پوچھتے ہیں. میں بتاتا ہوں، مجھے بتایا کہ حضرت نوح یہ تو بھائی تھا نا، بھائی سے بھی قریبی رشتہ ایک اور ہوتا ہے بیٹے کا. حضرت نوح کا بیٹا کیا تھا؟ کافر تھا نا، تو اس نے کیوں نہیں اپنے باپ کی وکالت کی؟ یہ باتیں غلط ہیں. وکالت اس نے کرنی جس پہ حق کھل جائے. عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، ہاں صحابی ہیں، سیدنا علی کے بھائی ہیں، اور آل عقیل بھی اہل بیت میں شامل ہیں. ہم ان کا احترام. مسلم بن عقیل مسلم بن عقیل، ہاں آپ مجھے بتائیں عقیل نے اگر یہ کیا تو مسلم بن عقیل نے اپنے باپ کی بات کیوں نہیں مانی؟ مسلم بن عقیل تو شہید ہوئے نا، شہید کوفہ. جی سامعین گرامی قدر، لا حول ولا قوت الا باللہ. ڈیفینیٹلی آپ نے منگول جیلوی کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. ہماری حدیثیں سن کے نئے اہل بیت آ گئے ہیں، قریشیوں کو بھی اہل بیت بنا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک بن العباس کو سادات میں داخل کر رہے ہیں. کو خدا کا خوف کریں مرزا صاحب، جب آتا کچھ نہ ہو تو بکواس بند رکھتے ہیں. تمہیں درجنوں دفعہ ایک بات سمجھائی ہے، کبھی مفتی اسحاق کی لیکچرز کو رٹے مار کے آ رہے تھے، کبھی ڈاکٹر اسرار ملعون ناسبی کے، کبھی زبیر علی زئی کے، کبھی کسی کے تو کبھی کسی کے، رٹے باز انسان. کبھی تاریخ کا تم نے مطالعہ بھی کیا؟ سامعین گرامی قدر، اس جاہل مطلق جو قرآن کو عربی میں پٹ کہتا ہو اس کو اور بندہ کیا کہے. خیر، اس جاہل مطلق انسان نے جو بکواس کی ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جناب مسلم اور ان کے والد حضرت عقیل صلوات اللہ علیہ مجمعین کے لحاظ سے جو اس نے ایک جھوٹ باندھا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی پیروی کی نہیں، کیونکہ جھوٹا واقعہ ہم پہلے بھی اس موضوع پر جواب دے چکے ہیں. جناب عقیل سلام اللہ علیہ معاذ اللہ مولا علی سے ناراض ہو کے امیر شام کے پاس چلے گئے تھے، تو معاویہ کے پاس جا کے انہوں نے مولا علی کی مخالفت کی. یہ ہے وہ سب بکواس ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اور اس پہ باقاعدہ تفصیلاً علماء نے سوانح مسلم پر جو کتب لکھی ہیں اس میں اس کا رد کیا ہے. جیسے آغا مہدی لکھنوی کی یہ کتاب سوانح مسلم ابن عقیل صلوات اللہ علیہ. اسی طرح سامعین حال ہی میں یہ کتاب ہے، یہ ضخیم کتاب ہے، زندگانیہ حضرت مسلم ابن عقیل صلوات اللہ علیہ. تفصیلاً بکواسات کا رد موجود ہے. اسی طرح سامعین گرامی قدر، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین، جلد نمبر اول، اور اس میں صفحہ نمبر 88 پر واضح طور پہ انہوں نے جناب عقیل کے اوپر لگائے گئے الزام کے بارے میں کہا یہ روایت کئی وجوہات کی وجہ سے غلط ہیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب عقیل صلوات اللہ علیہ امیر کائنات صلوات اللہ علیہ کی شہادت سے پہلے کبھی شام گئے ہی نہیں. ابن ابی الحدید معتزلی لکھتا ہے کہ میں نے تاریخ میں ان کا شام جانا 42 ہجری سے پہلے کہیں دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. اس لیے یہ روایت جھوٹی ہے کیونکہ امیر مسلم کی آمد ایک ہجری میں الغرض وہ جناب مسلم کی ولادت و آمد پہ آگے انہوں نے مزید بات کی ہے. تو یہ ایک مکذوبہ روایت ہے، لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ ایک جھوٹی روایت ہے جو پڑھ کے سامعین مولا علی کے برادر نامدار جناب عقیل ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ پر یہ بکواس کی جاتی ہے. کیونکہ ایک سیدھی سی بات ہے، جب بنی امیہ نے لاکھوں حدیثیں گھڑی تھی معاویہ کے فضائل میں جن کی اصل ہی کوئی نہیں ہے، تو کیا ایک روایت نہیں گھڑ سکتے تھے؟ اور پھر یہ کہنا کہ بنی العباس نعوذ باللہ من ذالک وہ اہل بیت میں شامل ہیں، یہ ہے وہ، اس کا رد خود امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ نے کیا تھا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بنی العباس کا عقیدہ تھا کیا. یہ ان کے ابن کثیر ان کی البدایہ والنہایہ موجود ہے، جس کے مرزا انجینئر صاحب بھی بڑے حوالے دیتے ہیں. اس کی البدایہ کی جلد نمبر 5 میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 484 پہ واضح ٹاپک یہاں پہ بتا ائمہ اہل سنت کے کلام سے فتنہ اور آزمائش کا خلاصہ. قبل ازیں گزر چکا ہے کہ مامون پر معتزلہ کی ایک جماعت حاوی ہو گئی تھی جس نے اس راہ حق سے گمراہ کر کے اس کے سامنے خلق قرآن صفات الہی کی نفی مزین کر کے پیش کی. بیہقی کا قول ہے کہ مامون سے قبل تمام خلفاء سلف کی پیروی کرنے والے تھے. مامون کے خلیفہ بننے کے بعد معتزلہ نے اس کا قرب حاصل کر کے اس کے سامنے خلق قرآن کا مسئلہ خوبصورت کر کے پیش کیا. پھر اتفاقاً رومیوں سے جہاد کرنے کے لیے مامون کو طرطوس کا سفر پیش آیا. اس نے بغداد میں اپنے نائب اسحاق بن ابراہیم بن مصعب کو خط لکھا، وہ لوگوں کو خلق قرآن کی طرف دعوت دے. وفات سے چند ماہ قبل 218 ہجری میں مامون نے لوگوں کو خلق قرآن کے مسئلے کی طرف دعوت دینا شروع کی. اللہ اکبر. مامون رشید علیہ اللعنہ والعذاب اور یہ عباسی خلفاء یہ کس ڈگر پہ چل پڑے تھے؟ اعتزال کی. یہ معتزلی العقیدہ تھے، یہ اعتزال کی ڈگر پہ چل رہے، نہ یہ شیعہ نہ یہ سنی، ماشاءاللہ یہ معتزلی العقیدہ ہو گئے تھے. حالانکہ بعض علماء اہل سنت معتزلیوں کو اہل سنت مانتے ہیں، وہ اور بات ہے، ہم پہلے بھی اس مسئلے پر دلائل دے چکے ہیں. الغرض سامعین محتشم، تو یہ ان لوگوں کا حال ہے ماشاءاللہ جنہیں اہل بیت میں گھسیٹ رہے ہیں. وہ ماشاءاللہ سے رسول اللہ کے منہج کو چھوڑو، قرآن کو معاذ اللہ مخلوق کہنا شروع کر دیا تھا. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور مزید سامعین گرامی قدر اگر آپ ان لوگوں کے حالات پڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہ پہلے تو شیعہ عالم الحاج مولانا محمد ایوب ان کی یہ کتاب تاریخ بنی ہاشم و بنی امیہ و تاریخ بنی ہاشم و بنی العباس، یہ 2 جلدوں میں ضخیم کتاب ہے. میں کہوں گا یہ اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو بنی امیہ اور بنی عباس کی سفاقیت کا پتہ چلے کہ یہ لوگ کتنے سفاق، ظالم، بدبخت اور لعنتی تھے. بلکہ بنی العباس تو آل امیہ سے زیادہ فاسد اور زیادہ خطرناک تھے، یہ ان سے بھی زیادہ یہ بدبخت قسم کے لوگ تھے. ایضاً سامعین گرامی قدر اہل سنت علماء کی اگر آپ بات کریں تو یہ نواب احمد حسین صاحب کی تاریخ احمدی، اس کا میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا آپ مطالعہ کریں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سامعین، بنی امیہ کے تنخواہ دار ملا یعقوبی، اس کی یہ تاریخ یعقوبی، اس کا بھی آپ مطالعہ کر کے دیکھیں تو تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ سارے حالات مل جائیں گے. الغرض سامعین گرامی قدر، کیا بنی العباس اہل بیت میں ہیں؟ اس بات کا خود رد سرکار کاظم آل محمد صلوات اللہ علیہ نے کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب موجود ہے، مفتی اعجاز بشیر صاحب کی اہل بیت کے امام، یہ کوئی شیعہ عالم نہیں ہے. اس میں صفحہ نمبر 99 میں امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کی عبارت ہے کہ رسول اللہ کے رشتے کے بارے میں مجھے بیٹی کے لیے رشتے کا پیغام بھیجو تو کیا تم قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا سبحان اللہ، بلکہ میں تو اس بات پر عرب و عجم میں فخر کرتا. آپ نے فرمایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب رشتے کا پیغام نہیں بھیجتے اور نہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرتے، کیونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم ان کی اولاد ہیں، تم لوگوں کو نہیں. امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ نے واضح طور پہ ہارون رشید علیہ اللعنہ والعذاب کو یہ بات کہہ دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جد ہیں، تمہارے نہیں. یہ بالکل 2 ٹوک میرے مولا کا فیصلہ ہے. اور سامعین یہی بات احتجاج شریف طبرسی میں بھی موجود ہے. الغرض سامعین گرامی قدر،
اس طرح اگر ایک ایک کتاب کر کے دکھاتا ہوں وہ پھر بڑا لمبا ایک سینیریو چلا جائے گا. بہرحال میں اختصار کا دامن تھامتے ہوئے آپ سے کہوں گا کہ مرزا انجینئر نے بہت بڑی بونگی ماری ہے. جناب مسلم کی طرح جو بنی العباس کو نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت میں اور سادات میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے, یہ بالکل بکواس ہے, اس پر کوئی اصل نہیں ہے. اس بندے کو اسی کے زبان میں سمجھاؤ کہ ٹائم قیامت تک ہے, اپنی اس بکواس پہ دلائل لے کے آؤ, دلائل کے ساتھ بات کرو.